السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کے مختلف مضامین کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف پہلے مین ٹاپکس کا انتخاب کیا ہے، جیسے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات، گناہان صغیرہ و کبیرہ، اخلاقیات وغیرہ۔ پھر ان کے ضمن میں بے شمار ٹاپکس ہیں جن کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال سے زیادہ عقائد کی اہمیت ہے، لہٰذا پہلے اسی کو لیا گیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عقیدے کی اہمیت اور عقیدے کا کس چیز سے ثبوت ہو سکتا ہے، یہ تمام امور بالتفصیل عرض کیے تھے۔ اور تیسرے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا درست عقیدہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، لہٰذا آج اسی کا آغاز کریں گے۔ تو آج کا پروگرام ہمارا ذات باری تعالی اور صفات رب العلا کے بارے میں ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا تصورات اور نظریات رکھنے چاہیے، اور اس کے صفات کے بارے میں کیا تصورات، کیا نظریات اور کیا خیالات ذہن میں ہونے چاہیے۔ کون سے ایسے عقائد ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کا تعلق قائم کیا جائے، ان کا اعتقاد رکھا جائے، تو انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور کون سے اعتقادات ایسے ہیں کہ جن کا صحیح تصور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کلام دو جہت سے کریں گے، ایک اس کی ذات کے اعتبار سے، ایک اس کی صفات کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے جب ہم کلام کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تعلیم ہمیں یہی بتاتی ہے، یا قرآن پاک اسی چیز کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر یہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو بلکہ اس کی صفات کے بارے میں غور کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ عقل اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کی ذات کے بارے میں کون سے تصورات قائم کرنا منع ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمان کے ذہن میں فقط صرف اتنا تصور رکھنا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ مانے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی موجود ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پہلے اس کا جز لیجیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ جگہ کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 11 ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ ایک جگہ گھیرتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور جو چیز جگہ میں ہوتی ہے ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جسم ضرور ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز جگہ گھیرے گی وہ جسم ضرور ہوگی۔ اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس شے کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کٹ جانے کو یا تقسیم ہو جانے کو قبول کرے، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ کا تصور رکھا گیا تو ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک خاص سمت متعین ہو جائے گی۔ سمت 6 ہوتی ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین بھی منع ہے، جیسے اس پہ بھی دلیل آئے گی۔ اور دوسرا جب ہم جگہ کا تصور رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا، اور جب اس کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا تو پھر یہی تصور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم سے بالکل پاک و صاف ہے،
اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کی وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، صرف اتنا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے، جگہ کا تعین اس کے لیے جائز نہیں، اور اسی طرح کسی سمت کا تعین، جہت کا تعین بھی جائز نہیں، کوئی ایک مخصوص ہم اس کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ان تمام تصورات سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک موجودگی کا تصور بس ہم ضرور رکھیں گے۔ دوسرا حصہ تھا کہ وہ اپنی پوری کائنات کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو علم اور قدرت کا جب ہم نے لفظ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس نے نہیں گھیرا ہوا، ورنہ پھر وہی جسمانیت کا سا تصور آئے گا، جیسے اب میں اس کا احاطہ کر لوں، اس کو گھیر لوں، تو میں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو گھیرا ہے، اور میں ایک جسم ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تصور رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، تو پھر وہی ایک جسم کا سا تصور آئے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں ہر قسم کا تصرف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، یعنی چاہے کسی کو زندہ کرے، کسی کو مارے، بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، پیدا کر دے، مار دے، فنا کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ہر وقت رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کو گھیرنے کا مطلب کہ پوری کائنات کے جس بھی چیز میں، جس بھی ذرے میں وہ تصرف کرنا چاہے بآسانی تصرف کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔